اور اخلاص کی تعریف علماء بڑی پیاری بیان کرتے ہیں. ایک تعریف یہ بھی ہے کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے. کیا ایسا کرتے ہیں؟ گناہ چھپاتے ہیں، نیکیاں نہیں چھپاتے. تو بہرحال جتنے میرے اسلامی بھائی موجود ہیں، اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن اللہ کے لیے کیجئے، لوگوں کے لیے نہ کیجئے. کسی کی مدد کر دی، کسی کو قرض دے دیا، کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، آپ نے جناب نماز پڑھ لی، آپ نے روزہ رکھ لیا، بہت اچھی بات ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر دکھلاوے کے لیے نہ کریں. اور دوسری بات کہ اللہ کے ذکر کی، سبحان اللہ، رب عز و جل کے ذکر کی کیا بات ہے. ذرا غور کیجئے کہ جس خالق و مالک نے مجھے بنایا ہے، جس نے زبان عطا کی ہے. آپ نے کبھی کسی گونگے کو دیکھا ہوگا، آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل ہوتی ہے اس کی لائف، بیچارہ اشارے کرتا رہتا ہے، اس کی بات کوئی نہیں سمجھتا، عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کا، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. غور کیجئے اگر میں اور آپ گونگے ہوتے تو کیسے لائف گزارتے. آج اللہ نے زبان دی ہے، مگر یہ زبان کس لیے دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ اس سے گالیاں نکالی جائیں. یہ زبان اس لیے دی ہے کہ اس سے لوگوں کی دل آزاری کی جائے. یہ زبان اس لیے دی ہے کہ اس سے بری باتیں کی جائے. ارے یہ زبان رب نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دی ہے، درود پاک پڑھنے کے لیے دی ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے دی ہے، اچھے الفاظ بولنے کے لیے دی ہے. پنجابی شاعر بڑی پیاری بات لکھتا ہے، یہ دل، یہ زبان، یہ آنکھیں کیوں دی گئی؟ وہ لکھتا ہے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، کیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار. اب غور کریں، یہ آنکھیں کیوں دی ہیں، یہ زبان کیوں دی ہے، یہ دل کیوں دیا ہے، اور ہم ان آنکھوں کا، اس دل کا اور اس زبان کا کیا استعمال کرتے ہیں. غور کریں نا، اگر دنیا میں ہمیں کوئی تحفہ دے دے، مثال کے طور پہ کوئی نوکری لگوا دے، قرضہ چاہیے تو قرضہ دے دے، گھر چاہیے تو گھر بنوا دے، کتنا شکریہ ادا کرو گے اس کا، کتنی بار اس کو تھینک یو کہو گے، بار بار جب نظر آئے گا تو اس کا احسان یاد آئے گا. اللہ نے زبان دی ہے، وہ احسان یاد نہیں، کتنی بار ذکر کرتے ہیں اس کا. اور اللہ کی مہربانی دیکھو، جتنا ذکر کریں گے اتنا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اتنی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، اتنی برکتیں بھی عطا فرمائے گا. ہمارے اسلاف کتنا ذکر کرتے تھے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا. آپ کی زبان ہر وقت ذکر اللہ سے تر رہتی. ایک مرتبہ نائی کے پاس خط بنوا رہے تھے، جب مونچھیں تراشنے کا وقت آیا تو نائی نے عرض کیا، علی جان تھوڑی دیر کے لیے آپ ذکر بند کر دیں، آپ کی مونچھیں تراشنی ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہونٹ کٹ جائیں. آپ نے کیا فرمایا، آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میری زبان ذکر اللہ سے نہیں رہتی. اس اللہ کا ذکر. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ ہر راستے سے، ہر گلی سے گزرتے اللہ کا ذکر کرتے گزرتے. ایک روڈ سے گزرے، واپس آئے، دوبارہ گزرے. لوگوں نے کہا حضرت ابھی تو گئے تھے یہاں سے، پھر دوبارہ. فرماتے گزر تو گیا تھا مگر ذکر اللہ کرنا بھول گیا تھا. میں چاہتا ہوں میں جس راستے سے گزروں، جس گلی سے گزروں، اس گلی کو رب کے ذکر کا گواہ بنا لوں. ہم غور کریں، ہم جب سواری پر گزرتے ہیں، جس گلی سے، جس روڈ سے، کہیں ایسا تو نہیں گانے سنتے ہوئے، میوزک سنتے ہوئے، یا نہیں سنتے ہوئے خود ہی گنگناتے ہوئے اس جگہ کو گواہ کر رہے ہیں. میرا کئی بار زمینوں پہ جانا ہوتا ہے کہ جب ٹریکٹر چلاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، تو ٹریکٹر اور ہل چلاتے ہوئے بھی گانے بجا رہے ہوتے ہیں. ذرا غور کریں کہ آپ جس زمین کو کھود کر اللہ سے یہ امید رکھ رہے ہیں، اس کی طرف توکل کر رہے ہیں کہ مولا بیج ڈال رہا ہوں، فصل تو دینا، اس فصل کو کھودتے کھودتے بھی رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو کیسے برکتیں آئیں گی؟ اس زمین کو آپ اللہ کے نافرمانی کا گواہ کر رہے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ ٹریکٹر پر بھی حمد باری تعالیٰ چل رہی ہوتی، ٹریکٹر پر بھی نبی پاک کی نعتیں چل رہی ہوتی، کوئی سنت وغیرہ بیان ہی لگا دیتے کہ چلو جناب ہل بھی چلاتے رہیں گے، کچھ مسائل بھی سیکھتے رہیں گے. تو یہ سوچنے والی بات ہے یہ کہ ہم کس قدر گناہوں کے عادی بنتے جا رہے ہیں اور ذکر اللہ سے اپنے آپ کو کتنا دور رکھا ہے. یہ جو روحیں ہیں نا، جب ہماری قبض ہوں گی، حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ذاکرین کی ارواح کے سوا، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں نا، ان کی روحوں کے سوا باقی تمام روحیں پیاسی نکلتی ہیں.
ان لوگوں کی روح جب جسم سے نکلتی ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ پیاسی ہوتی ہے. تو اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. اور یہ میں بات خود نہیں کر رہا, لوگ کہتے ہیں یار کیا کریں بڑی بے چینی ہوتی ہے, میں تو اس لیے داعش کھیلنے بیٹھ جاتا ہوں, اس لیے تھوڑا بہت جناب معاذ اللہ شراب پی لیتا ہوں, اس لیے فلمیں ڈرامے دیکھتا ہوں کہ سکون نہیں ملتا, میں جناب اس طرح کی ویب سائٹوں کو اس لیے وزٹ کرتا ہوں کہ بس سکون چاہیے ہوتا ہے. ارے بے وقوف ہے وہ شخص جو سکون اللہ کی نافرمانی میں تلاش کرتا ہے. کہاں سے پتا چلے گا کہ سکون کہاں ہے؟ سکون دل کو چاہیے نا. آپ کی فیکٹری میں موٹر سائیکل بنے اور اس کا ایک پارٹ خراب ہو جائے تو اس پارٹ کی صحیح مینوفیکچرنگ کون بتائے گا؟ باہر روڈ پہ چلنے والا ایک آدمی یا فیکٹری کا اونر یا فیکٹری میں جو انجینئر ہے وہ بتائے گا. لوگ کہیں گے یار جس نے بنائی ہے اسی سے چیک کروا لو نا, تو ان کی کمپنی میں لے جاؤ, ان کو پتا ہے کیسے بنی ہے, وہ ٹھیک کر دیں گے. خواہ خواہ ادھر ادھر جا رہے ہو. ایسا ہی ہے, دل کس نے بنایا؟ دل کس نے بنایا؟ سکون اللہ اگر دل میں چاہیے تو اللہ سے پوچھ لیتے نا, کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ کبھی سینما گھر میں, کبھی فلمیں دیکھنے, کبھی ڈرامے دیکھنے, سکون مل جائے. ارے جب دل بنایا رب نے ہے اللہ ہی بتائے گا, اسی کا فرمان ہماری رہنمائی کرے گا کہ سکون کہاں سے ملنا ہے, اس دل میں اطمینان کیسے آنا ہے. آؤ رب کے پیارے کلام سے پوچھتے ہیں, اے کلام اللہ ہماری رہنمائی کر کہ تو نے دل میں, ہمارا دل جو بے سکون ہے اسے سکون کہاں ملے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. ارے قرآن نے بتا دیا ہے کہ چین کدھر ہے, ہم ادھر کبھی ڈھونڈ رہے ہیں کبھی ادھر ڈھونڈ رہے ہیں. ذکر اللہ کرنا شروع کر دیں, دل پرسکون ہو جائے گا, دل کو چین نصیب ہو جائے گا, سکون والی نیند آنا شروع ہو جائے گی, دل مطمئن ہونا شروع ہو جائے گا. ہم چونکہ غلط جگہوں پر سکون تلاش کر رہے ہیں اس لیے بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے. آج نشہ کرنے والے سے پوچھو کیوں نشہ کرتے ہو, کہتا سکون نہیں ملتا, نشہ کرتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے عقل معاف ہو جاتی ہے. آج دنیا میں خودکشیاں کتنی بڑھ رہی ہیں, اس کی وجہ معلوم کریں تو بے سکونی بڑھ رہی ہے. مجھے بتائیے, قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں فارمولہ دے دیا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر کرتے جاؤ دلوں کا چین پاتے جاؤ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, شیطان بڑا مردود ہے, بعض اوقات ذکر کرنے والوں کو کیسے کیسے وسوسے دلاتا ہے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے, رات کو اللہ کا ذکر کر رہا تھا, اللہ 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 صدائیں بلند کر رہا تھا. شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا, اے کم وقت, اللہ کا ذکر تو کر رہا ہے, ادھر سے تو کوئی جواب نہیں آتا تجھے, تو ہی مسلسل اسے پکار رہا ہے, اللہ کی طرف سے تو کوئی رپلائی نہیں ہے. سوچ میں پڑ گیا کہ بات تو صحیح ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور رب کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں. اسی سوچ میں اس کی رات گزر گئی. اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں, اب خواب میں اس نے حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار کیا. حضرت خضر نے کہا, اے نیک بخت, تو نے ذکر اللہ کیوں چھوڑ دیا؟ کہتا حضور بارگاہ الہی سے تو کوئی جواب ہی نہیں ملتا, میں اللہ کو پکارتا ہوں ادھر سے جواب ہی نہیں آتا. اللہ اللہ. حضرت خضر نے کیا فرمایا, بارگاہ الہی سے مجھے حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں, تو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہی ہمارا جواب ہے. تیرے دل میں جو سوز و گداز پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے, اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھ کو ذکر اللہ میں مشغول رکھا ہے. تیرے ہر یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے. بندہ کیوں پیچھے ہٹے؟ ارے میری زبان بھی تو اللہ نے دی ہے نا. اگر یہ زبان کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ میرے رب کو میں یاد کر رہا ہوں تو یہ رب ہی کی عطا ہے. ارے بد نصیبوں کو, اللہ کے دشمنوں کو رب کا نام لینے کا موقع نہیں ملتا. اگر آج میری زبان میرے رب کا نام لے رہی ہے تو یہ بھی میرے رب کی عطا ہے. یاد رکھیے, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, جن کو بلایا جاتا ہے, جن کے نصیب میں یہ نیکیاں ہوتی ہیں وہی نیکی کرتے ہیں. ہم ایک وظیفہ پڑھتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کسی کو نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے مگر جسے اللہ توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے, اگر کوئی تلاوت کرتا ہے, اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے, کبھی یہ نہ کہے میں کرتا ہوں. ارے میرے رب کی عطا ہے جو میں کرتا ہوں, میرے رب کی طرف سے یہ توفیق ہے جو میں کرتا ہوں. اللہ کا اس نے بھی شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے بزرگان دین کس طرح اللہ کا ذکر کرتے تھے اور آج ہم کتنے غافل ہیں. حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے, فرمایا میں نے حضرت جرجانی رحمت اللہ تعالی کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ بھوک مٹا لیتے. میں نے کہا آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میں نے روٹی چبانے اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق دیکھا ہے. وہ کس سے دعائیں کروائے, وہ کس سے التجائیں کروائے؟ سفر پہ ہوتے تھے تو پیچھے کوئی تھا جو مصلی بچھا کر دعا کرتا تھا. ہر تھوڑے دنوں بعد پیغام آتا تھا, بیٹا کدھر پہنچے, بیٹا طبیعت کیسی ہے. ارے ماں سوچو تو صحیح, بیٹے کا کام تھا ماں سے پوچھنا کہ ماں تمہاری طبیعت کیسی ہے. ماں پوچھتی ہے بیٹا تم کیسے ہو.
ہم نے راتوں کو اٹھ کر ماں کو جگایا، ماں پیٹ میں درد ہے، کبھی ماں نے ہمیں بتایا کہ میرے پیٹ میں درد ہے بیٹا؟ اپنی تکلیفیں سہتی رہی، اپنی تکلیفیں سہتی رہی، مگر ہمیں راحتیں پہنچاتی رہی۔ لے لو دعائیں، یہ دعاؤں کا سائبان ہے۔ نہ کرو ماں کو تنگ، نہ کرو اسے پریشان، جتنی بھی بڑی پریشانی میں ہونا ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ کہ ماں میرے لیے دعا کر دے۔ تمہاری ماں نے دعا کر دی نا، یہ عرش تک جاتی ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، کچھ دعائیں وہ ہیں جو ہم کہتے ہیں ماں دعا کر دو، ابو دعا کر دی، یہ الگ بات ہے، وہ کرتے ہیں۔ اتنی خدمت کرو کہ کہنا نہ پڑے، ماں خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹے کی خیر کر دے، ماں والد خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹے کے بگڑے کام بنا دے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جب کوئی فاسق، فاجر، گناہگار شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو۔ کیوں؟ فرماتا ہے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا، اس کی آواز اچھی نہیں، جلدی کام کر دو۔ اور فرمایا جب اللہ کا کوئی نیک بندہ، رب کا محبوب جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کو نہ دینا، ابھی اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی قسم، میں جو مانگوں وہ مجھے میرا رب دے دے، یہ اچھا ہے یا زندگی میں ایک دعا میں ایسی کروں کہ اللہ جبریل سے کہے کہ میرے بندے کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اے میرے فرشتوں اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا ہے۔ کاش زندگی میں ایک دعا، مجھے بتاؤ نا میرا رب یہ کہہ دے کہ میرے بندے کی آواز مجھے پسند ہے، پھر تو میرا کام ہو گیا نا، میرے رب کو میں پسند آ گیا، اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ مگر بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جلدی نہ مچایا کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اور اب آخری بات سے اور آپ کا کلاؤڈ کلیئر ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں پتہ نہیں میرے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے، میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا دعا کرتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سنو، اب میں آپ کو ایک لاجیکلی مثال دیتا ہوں، یا عقلی مثال دیتا ہوں۔ آپ والد ہیں، آپ میں سے بہت سارے والد ہوں گے، کئی بڑے بھائی ہوں گے، آپ نے بچے پالے ہیں یا کئی ابھی بھی بچے والے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، اسمال چائلڈ، بیمار ہو جائے، گلا خراب، فلو، شدید کھانسی، اب وہ بچہ آپ سے ضد کرے کہ ابو جان میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے، بتائیے آپ پلائیں گے اس کو؟ جواب دیجئے۔ سب منع کر رہے ہیں، نہیں پلائیں گے نا؟ اچھا، اب وہ بچہ رونا شروع کر دے، آپ کے بالکل سامنے بیٹھے، چیخے مار رہا ہے، رو رہا ہے، آپ کا ایک دوست بھی ساتھ بیٹھا ہے، وہ ابھی آیا، دیکھا بچہ رو رہا ہے آئس کریم کے لیے، باپ کہہ رہا نہیں کھلاؤں گا۔ اب دوست کیا کہے گا؟ یار کیسے والد ہو، بچہ رو رہا ہے کھلا دو نا آئس کریم۔ اس کو پتہ نہیں ساری بات، تو آپ اس کو کیا رپلائی دیں گے؟ آپ کہیں گے میں والد ہوں، مجھے پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، ابھی آئس کریم کھلا دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا، یہ اور بیمار ہو جائے گا، اس کو آئس کریم دینا اس سے محبت نہیں ہے، دشمنی ہے۔ ایسا ہی ہے؟ ذرا بات میرے ساتھ رہیے گا۔ اب بڑی دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سننا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے؟ میں مانگ رہا ہوں یا اللہ روزی میں برکت دے، وہ نہیں دے رہا، میں مانگ رہا ہوں یا اللہ اولاد دے، وہ نہیں دے رہا، میں گر گڑا رہا ہوں یا اللہ کرائے کے مکان میں ہوں اپنا مکان دے دے، وہ نہیں دے رہا، اے مولا میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں، ویزے لگانا چاہتا ہوں، نہیں مل رہے ویزا، ارے کیوں یقین نہیں رکھتے؟ جتنے ادھر بیٹھے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون ہے جو یہ کہتا ہے میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ارے ماں تو وہ ہستی ہے جو اپنے سکھ قربان کر کے ہمیں سخی کرتی ہے، اور ساری رات ہمارے لیے جاگنے والی ہماری ماں ہے۔ تو جو ماں تکلیف نہیں دے سکتی، وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ یہ یقین رکھ لو، اگر میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا تو وہی میرے لیے بہتر ہے، میرا کام نہیں ہو رہا نا، وہی میرے لیے بہتر ہے۔ جو اولاد کے تمنائی ہیں، نہیں مل رہی اولاد، یقین کر لو کہ میرے لیے اولاد بہتر نہیں۔ پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچے مار کر انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کاش بچہ پیدا ہی نہ ہوتا، بیٹے نے مارا ہے مجھے، بیٹے نے گھر سے نکال دیا۔ ایسی اولاد نہیں دنیا میں؟ ان ماں باپ سے پوچھو، کیا پتا آپ کے مقدر میں ویسی ہی اولاد ہو۔ اور اللہ فرما رہا ہے، اللہ کریم ہے، ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کیا کہ ہمیں اولاد سے محروم رکھا۔ اے میرے بندوں، جب تمہیں ماں باپ پر یقین ہے کہ وہ برا فیصلہ نہیں کرتے، تو اپنے خالق پر یقین کر لو۔ اب اگر یہ سوچ لو گے نا، تو آپ کی لائف بڑی پرسکون ہو جائے گی۔ اب آپ ٹینشن میں نہیں رہیں گے، دعا کریں گے، کام ہو گیا تو بھی اللہ کا شکر، نہیں ہوا تو بھی اللہ کا شکر، میرے لیے بہتر تھا نا،
اللہ نے اس لیے نہیں کیا. یقین کر لو اپنے مالک پر. ایک بار میں افریقہ میں تھا, تنزانیہ میں. ایک بہت بڑے بزنس مین تھے, انہوں نے کہا میرا بہت بڑا ان کا کاروبار تھا. 7,000 گھر انہوں نے بنائے تھے, پورا سٹی بنایا. بڑی محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے. مجھے کہا آپ تنزانیہ آئے, آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے اس پورے شہر کے اندر دعا کر دیں. میں نے کہا چلیں چلتے ہیں. میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا ان کی گاڑی میں. سنیے گا ذرا, میں اس بزنس مین سے ایک بات سیکھا ہوں اور میں بھولتا نہیں ہوں بات. تقریباً جب بھی میں نے یہ بیان کیا مجھے واقعہ خود ہی یاد آ جاتا ہے. تو ہم گئے اس کے ساتھ, ون آف دا بگیسٹ بزنس مین آف دیٹ کنٹری, بڑا کام تھا ان کا. ہم گئے تو اتفاق تھا جو پل تھا اس شہر کو اور ان کے شہر کو ملانے والا, وہاں پہ ورک ہو رہا تھا, کام ہو رہا تھا. گاڑی رک گئی ہماری. وہ بڑا آدمی تھا, اس نے کئی لوگوں کو فون کیا, بھائی ہماری گاڑی کو نکلنے دیکھا. نہیں صاحب گاڑی نہیں نکل سکتی, پل پر کام ہو رہا ہے, ٹریفک کلوز. بہت کوشش کی اس نے, نہیں ہوا. ہم واپس آ گئے. جب ہم واپس آئے تو مجھے لگا کہ یار اس کو بیچارے کو دل چھوٹا ہو جاتا ہے نا انسان کا, بڑی محبت سے لے کر گیا اور لے ہی نہیں جا سکا. تو میں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں, اس میں کوئی خیر ہوگی, اللہ خیر کرے گا. میں ان کو تسلی دے رہا ہوں. یار اس بندے نے جو جملہ کہا نا, وہ کہتا ہے بھائی میری زندگی کا ایک دستور ہے, جب میرا کام ہو جاتا ہے نا تو میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, نہیں ہوتا تو 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں شاکڈ ہو گیا. میں نے کہا آپ نے کیا کہا, ذرا دوبارہ کہیے. وہ بزنس مین ہے, مولوی, کوئی عالم دین نہیں تھے, لیکن مجھے سکھا گیا وہ بندہ. میں نے کہا دوبارہ کہیے. وہ کہتا ہے جب میرا کام ہو جاتا ہے نا میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, جب نہیں ہوتا تو میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے نہیں کس نے کیا, کام نہیں ہوا تو کس کی مرضی سے ہوا, ہم دونوں کا جانا وہاں ٹھیک ہی نہیں تھا. جب ہی روڈ بند ہو گیا, اللہ نے جو کیا میرے مالک نے بہتر کیا. میں نے کہا یار آپ کمال کی شخصیت ہو. میں اتنا خوش ہوا اس بندے سے. یہ فارمولہ یاد کر لو, لائف پرسکون ہو جائے گی. جو مانگو مل جائے یا اللہ تیری مہربانی, جو نہ ملا یا اللہ پھر بھی تیری مہربانی. تو میرے ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے, بہتر تھا جبھی تو نہیں دیا. اچھا اب دعا کے کچھ آداب بھی سن لیں. دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب حرام روزی بھی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. بندہ حرام بھی کھا رہا ہے, سود کا کام بھی کر رہا ہے, ملاوٹ بھی کر رہا ہے, جھوٹ بول کر روزی بھی کما رہا ہے, کہتا ہے دعا کیوں قبول نہیں ہوتی. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا, بڑا رو رہا تھا, بڑا گر گڑا رہا تھا, یا اللہ میری دعا قبول کر لے, یا اللہ میری دعا قبول کر لے. حضرت موسیٰ نے دیکھا, اللہ سے عرض کی مولا تیرا بندہ کتنا رو رہا ہے, گر گڑا رہا ہے, میرے مالک اس کی دعا قبول کر لے. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے, اس جو لباس پہنا یہ حرام ہے. سوچئے اللہ کے نبی سفارش کر رہے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کر لے, مگر حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اپنی روزی پاکیزہ کرو. آپ میں سارے چاہتے ہیں نا مستجاب الدعوات بن جائیں. مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں, سب چاہتے ہو نا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیارے آقا سے سوال کیا, کیا بیوٹیفل کوسچن کر لیا, ہمارے کام سیدھا ہو گیا. آقا سے عرض کی یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں, I want to be a مستجاب الدعوات. نبی پاک نے کوئی لمبا چوڑا, آپ کو تو پورا سلیبس دیا جاتا ہے نا, پی ایچ ڈی کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو, ایم بی بی ایس کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو, لیکن مستجاب الدعوات تو کمال ہو گیا نا, اس سے بڑی ڈگری ہے کوئی؟ جو دعا مانگو وہ مل جائے. کوئی بڑا سلیبس نہیں دیا نبی پاک نے, اتنے سال روزے رکھو, اتنی تلاوت کرو, اتنے سجدے کرو, اتنے طواف کرو. سنو, ایک لائن میں میرے آقا نے جواب دے دیا, فرمایا اے سعد اپنے لقمے پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. That's it. غذا پاکیزہ ہو, آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک اور بڑی اہم بات جو مسٹیک کر جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم دعا کے اندر فوکس نہیں کرتے. یاد رکھیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا, یاد رکھیے گا. مثال کے طور پہ ہم دعا کرتے وقت آمین, ابھی ادھر دیکھ رہے ہیں آمین آمین آمین, بات اللہ سے کر رہے ہو اور دھیان کہیں اور ہے. اس کو میں آپ کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ میں سے کئی ٹیچرز بیٹھے ہوں گے, پروفیسر بیٹھے ہوں گے, سیٹھ بیٹھے ہوں گے, والد بیٹھے ہوں گے. آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا ماتحت آپ کے سامنے بیٹھا, آپ اس کو بڑا کوئی بات سمجھا رہے ہیں, بیٹا دیکھو یوں کرنا یوں کرنا ہے. وہ کبھی ادھر دیکھے, کبھی ادھر دیکھے, کبھی موبائل نکال لے. کیسا لگے گا آپ کو؟ کمال ہے یار, میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہارا دھیان کہیں اور ہے. توجہ سے سنو, آپ کو برا لگتا ہے آپ کا بچہ آپ کی بات نہ سنے. تم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دھیان کہیں اور ہے, کدھر سے دعا قبول ہوگی؟ یہ بے ادبی ہے. بارگاہ الہی میں حاضر ہیں تو بس فوکس, پتا چلے میں کس کے دربار میں ہوں, آنکھیں جھکی ہوں, ادب سے بندہ بیٹھے وضو کر کے ہیں,
اس کا خیال مالک کے دربار کی طرف ہو کہ غلام ایک مجرم بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے بھکاری بن کر حاضر ہوا ہے. پھر دیکھیں کیسے عطا ملتی ہے. ایک اور مسٹیک دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب، اور وہ ہے یقین. ایک بڑا پرابلم یہ ہے، بندہ کہتا ہے یار چلو مانگ لیتے ہیں، باقی ہوتی نہیں اپنی دعا قبول. ایک واقعہ مجھے یاد آیا. ایک بار ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بڑا زبردست قحط. گاؤں والوں نے طے کیا چلو مل کر ذرا دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء وغیرہ پڑھتے ہیں. گاؤں کے سارے لوگ جمع ہوئے، ہزاروں کا مجمع. کئی سالوں سے اس گاؤں میں بارش ہی نہیں ہوئی، پتے پتے کو، بوند بوند کو لوگ ترس رہے. قحط. ایک نوجوان، ایک ینگسٹر آیا، ہاتھ میں اس کی چھتری ہے. سارے گاؤں والے ہنسنے لگے کہ اللہ کے بندے، کئی سالوں سے ایک قطرہ پانی کا نہیں گرا، تم چھتری لے کر آئے ہو. اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا کہ جس سے مانگنے آئے ہیں وہی تو برسانے والا ہے. اب اگر اس نے برسا دی تو کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا؟ اب ہوا یہی. کتاب میں لکھا سب نے دعا مانگی، نوجوان کے یقین کی برکت سے دعا کے دوران موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. سارا گاؤں بھیگتے ہوئے گیا، نوجوان چھتری کے نیچے چلتا ہوا جا رہا ہے. یقین ہوگا تو کام ہوگا. دعا پر یقین نہیں تو اللہ پر یقین نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا؟ یہ تو چند میں نے آداب بیان کر دیے. اب میں دو بڑی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ دعا جو ہے نا ماں باپ کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یار کام نہیں ہو سکتا میرا، بڑا ٹپیکل ہے، میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، میرے مسائل بہت ہیں، یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا، میں اتنے بڑے قرضے میں آ گیا ہوں کہ وہ قرضہ کیسے اترے گا؟ میں ساری زندگی نوکری کرتا رہوں، قرضہ تو نہیں اترنا، میری یہ بیماری ڈاکٹر کہتے ٹھیک ہی نہیں ہوگی. یہاں آ کر ہمارا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے، ہم اللہ سے بھروسہ اٹھا لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ پرابلم سالو نہیں ہو سکتا. آج ایک بات سیکھ کر جانا، جو پرابلم آپ کے سامنے بہت بڑا ہے نا وہ آپ کے لیے بڑا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا مالک جب چاہے جیسے چاہے حکم فرمائے اور مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں. ایک آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں چونٹیاں چلتی ہیں، بازوں کا چونٹیاں ہوتی ہیں نا. اب چونٹی جا رہی ہے، آپ اس کے سامنے سیب رکھ دیں. اب چونٹی کی طرف رہ کر سوچیں، چونٹی دیکھے گی اتنی بڑی چیز سیب، چونٹی کے لیے وہ سیب پہاڑ ہے، چونٹی ہٹا سکتی ہے اس کو؟ نہیں. وہ کیا کرے گی؟ کھڑی رہے گی یا تو راستہ بدل دے گی. یار اتنی بڑی چیز سامنے آ گئی، میں تو کچھ نہیں کر سکتی. وہی سیب آپ واپس اٹھا کے جیب میں رکھ لیں. چونٹی کا راستہ کلیئر. بات سمجھ رہے میری؟ سیب چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ. آپ کے لیے کیا ہے؟ سیب. آپ نے اٹھایا واپس جیب میں رکھ لیا، چونٹی کے سامنے سے پہاڑ ہٹ گیا. جو پرابلم میرے اور آپ کے سامنے ہے نا، میرے لیے پہاڑ ہے، آپ کے لیے پہاڑ ہے. آپ کو لگتا ہے سالو ہی نہیں ہو سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ جب چاہے جیسے چاہے، منٹوں میں، منٹ بھی زیادہ ہیں، سیکنڈوں میں پرابلم سالو کرتا ہے. دل سے دعا مانگو. اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا. ایک ڈاکٹر کا بڑا ہی زبردست واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا. ڈاکٹر احمد اس شخص کا نام تھا. ایک کنٹری میں وہ بڑا زبردست ڈاکٹر تھا اور ون آف دا بگیسٹ ڈاکٹر آف دیٹ کنٹری. حکومت نے پلان کیا کہ اس ڈاکٹر کو کنٹری کا سب سے بڑا ایوارڈ دینا ہے، سب سے بڑا انعام. ایک سیمینار مقرر کیا گیا، اس کو ایز اے اسپیشل گیسٹ مہمان خصوصی بلایا گیا. کہا دنیا بھر سے لوگ بلائیں گے، پاکستان کے یا اس ملک کے بڑے لوگ آئیں گے، آپ کو گفٹ دیا جائے گا، آپ کو ایوارڈ دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب بڑے خوش کہ میرے اعزاز میں اتنی بڑی تقریب. مثال دیتا ہوں، ان کی منڈے کو تقریب تھی، سنڈے کو انہوں نے فلائٹ بک کر لی کیپٹل جانے کے لیے، دارالحکومت میں جانے کے لیے. سنڈے کو جب فلائٹ ٹیک آف ہوتی ہے، بڑے خوش ہیں ڈاکٹر صاحب کے لائف ٹائم ایک ایسا ایوارڈ مجھے ملنے والا ہے جو پوری زندگی میں نہیں ملا مجھے.